السلام علیکم، سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود جاوید ملک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ممتاز سیاسی تجزیہ کار جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام اقصیٰ۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جو ہے وہ ایک عالمی جو ہے موضوع بن چکی ہے، پوری دنیا کو تناؤ میں ڈال دیا ہے اس جنگ نے۔ دوسرے ممالک جیسے کہ چین، بیلاروس، شمالی کوریا، شام، امریکہ نے اپنے اپنے موقف کو سامنے رکھا ہے۔ کچھ مبصرین کے مطابق یہ جنگ جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات بھی ہے، اور کچھ کا جو ہے کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جاوید صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا کی توجہ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ پر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ روس کے اس خطے میں کیا عزائم ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے اس وقت۔ اگر آپ ذرائع ابلاغ کوئی بھی میڈیا چینل دنیا بھر سے کھول لیں، کوئی اخبار پڑھ لیں، ٹاپ نیوز پیپرز اینڈ جرنلز ان دی ورلڈ، وہ اس وقت موضوع بحث جو ہے وہ صرف یہی ہے۔ آف کورس رشیا کا ایک جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور جو یوکرین کا اور کسی حد تک وہی موقف جو یوکرین کا ہے وہی اب ہم دنیا کا موقف بھی دیکھ رہے ہیں۔ بیکاز اگر آپ انٹرنیشنل قوانین کے اوپر نظر ڈالیں تو یقیناً کسی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کی سوورینٹی کو چیلنج کرے یا اس کو انویڈ کر دے۔ تو یہاں پر تو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن اس تمام جو یہ ڈیبیکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ ماضی میں چلی جائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا، بلکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک وقت ایسا تھا جب دو سپر پاورز ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو تمام جیو پالیٹکس ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں، ایک ہم اس کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو نیٹو ہے، نیٹو الائنس، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں یعنی یورپ اور امریکہ بیسیکلی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اب وارسو پیکٹ تھا، جو دوسرا پیکٹ سامنے آیا جس کو ہم کہتے ہیں وارسو پیکٹ، یعنی کچھ وارسو نیشنز ہیں دنیا کی، کچھ نیٹو نیشنز ہیں، اور جو وارسو نیشنز ہیں ان کو لیڈ کرتا تھا سوویت یونین اور بعد میں پھر رشیا، اور ابھی یہاں پہ نیٹو کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یورپین یونین پہلے تو نہیں تھی۔ پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم بالخصوص اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جرمنی کے خلاف تمام ممالک جو تھے وہ متحد تھے، اور جرمنی کو شکست ہوئی، ہٹلر کا نام ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یورپ کے جو بچا کچا جو یورپ کے جو لیڈرز بچے، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مستقبل میں ہمارے ہاں جنگ نہ ہو، اس کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے یورپین یونین کا ایک خواب دیکھا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یورپین یونین بن کے سامنے آئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جس طرح امریکہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یعنی متحدہ ریاستیں امریکہ، یعنی بہت سی ریاستوں نے مل کر ایک امریکہ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا دیا۔ یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ بھی اس کو کہا جاتا ہے کبھی کبھی، اصل میں تو اس کا نام یورپین یونین ہے، لیکن کچھ مبصرین اور کچھ جو ڈپلومیٹک آبزرورز ہیں وہ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ بھی کہتے ہیں، اور ایک طرف ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ تمام جو ہیں یہ ایک طرف کھڑے ہیں اس وقت دنیا میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کا موقف یہ ہے کہ وہ رشیا کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رشیا نے جو کیا ہے یہ اس کا کوئی اس کو حق نہیں پہنچتا، اور رشیا کو فی الفور جو ہے وہ اپنے حدود یعنی اپنے بارڈرز کے اندر چلے جانا چاہیے۔ لیکن جو چیز بہت یہاں پہ ڈفرنٹ ہے ماضی کی جنگوں سے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے جب جنم لیا تو اس کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان تمام پرماننٹ ممبرز کو ایک ویٹو پاور کا بھی حق ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب کبھی بھی گلف وار شروع کی گئی، جب کوئی بھی جنگ جب امریکہ نے شروع کی، امریکہ نے اس کو لیڈ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد جارج بش صاحب کی وہ فیمس سٹیٹمنٹ، یو آر ایدر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس، اور انہوں نے پوری دنیا کو ایک ایفیکٹو کولیجن بلڈ کی۔ اور اس سے پہلے بھی جو جارج بش سینئر تھے ان کے زمانے میں بھی گلف وار کے زمانے میں ایک یونائٹڈ نیشنز کے اپروول کے ساتھ جو ہے وہ تمام جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے 5 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ویٹو کر سکتے ہیں، وہ انکار کر سکتے ہیں کسی بھی جوائنٹ ملٹری ایکشن کا۔ تو پہلے تو جتنی بھی جنگیں تھیں وہ دوسرے ممالک کے خلاف تھیں، یہ تمام جو
परमानेंट मेंबर्स थे ये एक पेज पे हुआ करते थे, और अब हम देख रहे हैं कि एक डिवीजन है, यानी जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के उनमें से एक रशिया भी है, और अब कोई भी अगर यूनाइटेड नेशंस एक्शन करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज रशिया उसको, वो जाहिर बात है, वीटो ही कर देगा। लेकिन इस इलाके की सियासत को समझने के लिए हमें, जैसे मैंने आपको पहले कहा, माजी में जाना पड़ेगा कि रशिया ये समझता है कि जब यूक्रेन ने गुज़िश्ता, मैं समझता हूं कुछ सालों से ये सोचा कि हम नेटो का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि नेटो एक ऐसी अलायंस है जो कि अगर किसी एक भी रियासत के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई हमला होता है तो पूरी जो जितनी भी उस नेटो अलायंस की जो मेंबर रियासतें होती हैं वो उसको डिफेंड करती हैं। तो यूक्रेन की डिस्कशन चल रही थी यूरोपियन यूनियन के साथ, तो हो ही रही थी पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन नेटो के हवाले से भी बात हो रही थी कि ये गालिबन यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा। तो अब रशिया उसको एक थ्रेट समझता है। रशिया ये समझता है कि जो उनके माजी के दुश्मन हैं, दुश्मन ममालिक हैं, एडवर्सरी ममालिक हैं, अब तो वो उनके दुश्मन उस तरह से नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल बैगेज तो है ना रशिया के जहन में। और रशिया ये समझता है कि जो ऐसी अलायंस जो कि यूएसएसआर के खिलाफ बनी थी, यूक्रेन अगर उसका हिस्सा बन जाता है तो उसका मतलब ये है कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो है वो नेटो खड़ी होगी। और यहाँ पे तो अभी आप देखती हैं कि नेटो जो है वो यूरोप तक है, और रोमानिया और ये तमाम जो ममालिक हैं, पोलैंड का बॉर्डर भी मिलता है यूक्रेन के साथ। तो इन दोनों यानी जो नेटो नेशंस हैं और रशिया के दरमियान आप ये कह सकती हैं कि एक कुशन है जो कि यूक्रेन है, और अगर वो हट जाता है तो वो उसको अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं। तो उनकी निगोसिएशन डिस्कशंस चल रही थी गुज़श्ता कुछ सालों से, लेकिन ऑब्वियसली जब नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो तभी जंग का ऑप्शन आता है। अब जो व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उन्होंने जो स्टांस लिया है, दुनिया तो उसकी तायद नहीं कर रही, और यकीनन इंटरनेशनल लॉ की भी वो खिलाफ वर्जी ही समझी जाएगी, क्योंकि आपने एक सॉवरेन नेशन के अंदर जो है वो जंग लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज तक हमारी लिविंग मेमोरी जिसे हम कहते हैं, यानी गुज़श्ता 30-40 साल के दिनों में हम देखते हैं कि जब कभी भी जंग हुई है तो वो यानी मशरिक़ वस्ता के अंदर आपने देखा इराक वॉर हुई, सीरिया में हुई, अफगानिस्तान, लीबिया, यहाँ पे जंगे वंगे होती रही और आपस में स्कर्मिशेस भी हुई। तो आपने हमेशा ये देखा कि अमेरिका उसको लीड कर रहा होता था और वो अपने अहदाफ लेकर आते थे, और ऑफ कोर्स दे वर मच माइटियर पावर्स। और जो ये ममालिक थे इनके, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हों या उनकी जो प्राइम मिनिस्टर्स हों या जो भी हों, वो विद इन मैटर ऑफ टाइम उनको डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर रशिया है, ये एक कोई इराक नहीं है, कोई अफगानिस्तान नहीं है, एक माजी की सुपर पावर है, मौजूदा तौर पर भी एक न्यूक्लियर ताकत है, यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका एक जो है वो किरदार है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो उसके साथ अलाइड हैं दुनिया में, कुछ इस वक्त खामोश हैं, लेकिन कुछ जो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में रशिया के फेवर में भी आ जाएं। तो नेटो के सामने कोई मिलिट्री ऑप्शन तो है नहीं, यानी दे कैन नॉट से कि हम जो है जंग करने लगे हैं रशिया के खिलाफ। यानी आपने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ हो या इराक के खिलाफ हो या गल्फ वॉर हो, तो उन्होंने तो जंग की थी ना वहां पे, और वहां पे अमेरिकन जो थी वो फोर्सेस उतार दी गई थी और उन्होंने जंग शुरू की थी। तो हम ये तो नहीं देख सकते, जो आपने कहा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी जंग अजीम हो सकती है, तो नेटो के सामने कोई मिलिट्री ऑप्शन तो नहीं है। यानी नेटो ये तो नहीं कह सकती आपको कि हम जा रहे हैं रशिया के ऊपर हमला करने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कहते हैं तो वो तो फिर कैटास्ट्रॉफी होगी, यकीनन वो तीसरी जंग अजीम होगी, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी को आप जन्म दे रहे होंगे कि आपने एक बहुत बड़ी ताकत को जो है तमाम दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, और ऐसी रियासत जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी संजीदा ऑब्जर्वर या कोई भी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इस वक्त जो नेटो ममालिक के हैं, चाहे वो अमेरिकन हों या यूरोपियंस हों, वो वॉर को कोई ऑप्शन समझते हैं। वो यही जानते हैं कि रशिया के साथ वॉर करना तो नामुमकिन है मेरे ख्याल में, इसलिए नहीं कि ये ताकतवर नहीं है, बल्कि उसकी जो कैटास्ट्रॉफी ह्यूमन डिजास्टर जन्म लेगा उसके नतीजे में, उसको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और दे डोंट वांट टू हैव अ वॉर इन यूरोप। तो इस हालात में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जा रही है, और अब ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से रशिया को जो है वो क्रिपल किया जाए या उसको कमजोर
بڑھ جائے رشیا دنیا کے سامنے. تو اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ کاوشیں جاری ہیں. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ ولادیمیر پوٹن یعنی پریزیڈنٹ پوٹن کے کیا عزائم ہیں. دیکھیے مغرب کے آبزرورز جو کہ مغرب نواز آبزرورز ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ پڑھیں یا ان کا تجزیہ سنیں تو وہ تو آپ کو یہی کہیں گے کہ سوویت یونین کا جو ایک ماضی تھا، یعنی بہت سے لیڈران جو رشیا میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین کولیپس تو ہو گیا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یا ان کے تصوراتی جو آئیڈیالوجیکل ورلڈ ہے وہ ابھی بھی ان تمام ریاستوں کو یوکرین، بیلاروس، یعنی ترکمانستان، آذربائیجان، جارجیا، یہ تاجکستان، یہ تمام جو سوویت ریپبلکس ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، they were all part of the Soviet Union، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشیا میں بیٹھے کچھ لوگ ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سوویت یونین ہے وہ دوبارہ سے ایمرج کرے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ ایک تھیوری ہے جو پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ ریئلسٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام ریاستیں لتھوینیا، لیٹویا، یہ تمام جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، اس میں لیٹویا اور لتھوینیا تو they're already part of the European Union. یعنی یہ اب ممکن نہیں ہے کہ ان تمام ممالک کو جو ہے واپس جوڑ کے ایک طرح سے یو ایس ایس آر جو ہے سوویت یونین بنا دیا جائے. وہ جو مبصرین اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین بن سکتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن سکتا ہے، سارک کی بات ہوتی، دنیا میں الائنسز ہو رہی، تو وائی کانٹ وی ہیو the USSR بیک. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریئلسٹکلی پاسبلٹی ہے. اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ آئی تھنک ڈبیٹ اور ڈسکشن تک محدود تھیوریز ہیں جو کہ پیش کی جاتی ہیں. مجھے وہ جو لوگ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ اسی تخیلاتی یا آئیڈیالوجیکل سوویت یونین کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کچھ ریالٹی ہے، نہ ہی اس کی کوئی جغرافیکل باؤنڈریز اس طرح سے بن سکتی ہیں، بلکہ اس کی جو آئیڈیالوجیکل اور اکنامک ڈویژنز آ چکی ہیں ممالک بننے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک تھیوری ہے جو پیش کی جاتی ہے، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر کچھ کسی نہ کسی کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے، تمام نہیں، کچھ ایسے چینلز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ پوٹن کو جو ہے وہ ایک ڈیمونائز کر کے پیش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں تو وہی جو ہے وہ ماضی کی جو ان کی گلوری کہہ لیں اس کو وہ ہے اور یہ اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے اوپر ایک کرٹیسزم کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ رشین اینالسٹ سے بات کریں، اور مجھے اتفاق ہوا کچھ رشین لوگوں سے بات کرنے کا، تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ایکسپینشنزم کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی تو ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ پریکٹیکل ہے، نہ ہی ہمارے اس ڈے اینڈ ایج میں اس کی کوئی ضرورت ہے، بیکاز اب تو دنیا جو ہے ویسے ہی ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے. تو ہم جغرافکلی بے شک ایک ملک نہ ہوں، ہم اکنامکلی اور مختلف اینگلز پر جو ہیں ہم آپس میں کوپریشن ضرور کریں گے، لیکن وی ڈونٹ ہیو اینی سورٹ آف عزائم یا اینی ایمبیشنز کہ ہم کچھ ماضی کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک کی اجارہ داری کو نہیں مانیں گے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ ہم کیا کریں. یہ رشینز جو ہیں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، وہ ایک ہر ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے، ان کی پرائڈ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک جو ہے وہ ڈگنیٹی ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور رشیا کی ایک بہت قدیم تاریخ ہے اور ان کے they are a super power، اور وہ سمجھتے ہیں کہ they don't want to be dictated on what to do and what not to do. ان کی اپنی ایک ویو پوائنٹ ہے، اس کو وہ اس کو بلیو بھی رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو بلیو کرنے کا اور اس کے اندر اس کو دنیا کے سے منوانے کا ان کے پاس تمام جو انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہیں. ان کے پاس بہت سارے وسائل بھی ہیں. صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ رشیا جو ہے وہ صرف ایک ملٹری پاور ہے یا وہ صرف ایک نیوکلیئر پاور ہے. ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں. گیس جو ہے، یورپ کی بہت بڑی سپلائی آف گیس جو ہے وہ رشیا سے جاتی ہے، اور رشیا اگر اپنی گیس کی سپلائی روک دیتا ہے تو وہ تو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، خصوصاً جرمنی میں اور یورپ کے بہت دوسرے ممالک میں. تو رشیا از ناٹ لائک اے سورٹ انسگنیفیکنٹ کنٹری جو کہ جس کو یہ بالکل برش اسائڈ کر دیں.
تو ایک چیلنج ہے دنیا کے اسٹیج کے اوپر اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گزشتہ 80-90 سالوں میں یہ بہت سب سے بڑا چیلنج ابھر کے سامنے آیا ہے کہ رشیا کس طرح سے جو ہے وہ اس کو یہ لوگ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے رشیا کی طرف سے بھی, اور نیٹو اور باقی جو یورپین یونین ہے یا امریکہ ہے اس کی طرف سے. لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو انسانی زندگیاں ہیں ان کا ضیاع نہیں ہوگا, اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی, اور جو بھی معاملات ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, آپس میں تنازعات ہیں, ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کر لیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ڈائلاگ جو جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وقت ہمارے پاس کم ہے, وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے روس اور یوکرین کے درمیان ہوئی ہوئی کشیدگی کے بارے میں. اس میں ہم نے یہ بھی گفتگو کری کہ امریکہ بھی اس میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. امریکی حکومت نے یوکرین کے جو صدر ہیں ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک سیف پیسج دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ نکل آئیں باہر اس ساری صورتحال سے, جس پیشکش کو جو صدر ہیں انہوں نے رد کر دیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے جاوید صاحب سے. جاوید صاحب, میرا سوال یہ ہے, کیا یورپ اور امریکہ کے تمام ممالک مل کے روس کے خلاف ایک متحدہ فرنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اس کے روس پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے بالکل یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اس وقت یہ جو آف کورس ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں المیہ اور ٹریجڈی ایمرج کر رہی ہے. آف کورس جنگ تو کسی صورت میں بھی کوئی کسی کو پسند نہیں ہوتی, nobody wants war. لیکن اب ایک یہ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے جنگوں سے, اور اپنے اپنے موقف پر جب لوگ قائم ہوتے ہیں اور وہ اپنے موقف کو درست سمجھتے ہیں, ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مخالف موقف جو ہے ان پر مسلط کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو اس کے نتیجے میں جنگیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ یورپ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہا ہے, اور کیا ایک متحدہ فرنٹ یورپ بنا سکے گا یا نیٹو بنا سکے گا. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں تو ان کی جاری ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط ملک ہے. اگر آپ رشیا کے اوپر نظر ڈالیں تو اس کی تاریخ جو ہے وہ ایک بہت ہی میں سمجھ سکتا ہوں کہ ملک کی دنیا کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ایک بہت کلیدی اور اہم ترین ملک کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی. چاہے وہ سوویت یونین کے دنوں میں ہو, کولڈ وار کے دنوں میں ہو, یا اس کے بعد جو کرنٹ ورلڈ ہے اس کے اندر جو رشیا کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے ورلڈ سٹیج کے اوپر اپنا موقف رکھتا ہے. یہ سمجھتے ہیں رشینز کہ وہ بالکل ایسے ہی ایک سپر پاور ہے جیسے کہ امریکہ ہے. یہ کسی کی ہیجمنی کو نہیں بلیو کرتے, وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی بھی ان کو ڈکٹیٹ کر سکے گا. ان کے پاس وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو کہ کسی بھی ایک مضبوط ملک کے ہونے چاہیے. یعنی ان کی اگر آپ اکانومی میں چیلنجز رہتے ہیں, لیکن ان کے پاس معدنیاتی وسائل اتنے زیادہ ہیں, گیس کے حوالے سے, تیل کے حوالے سے, اور بھی ان کے جو پوری جو ایگریکلچرل ان کے اسپیشلی جو ان کی ویسٹرن جو ہے وہ ریجنز ہیں, بہت بڑی ان کی ایکسپورٹس ہیں دنیا بھر میں. اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے ہم رشیا کو جیسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو رشیا کے اندر صرف اور صرف کیتھولک کرسچنز نہیں ہیں, بلکہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پر گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی رشیا سے ان کی ملاقات کی گئی. روس کے اپنے مفتی ہیں, ان کے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 7 ایسے ریپبلکس ہیں جو کہ مسلم ریپبلکس ہیں, اور مسلم ریپبلک سے مراد یہ ہے کہ وہ پروونس جیسے ہمارے صوبے ہیں ایسے ہی ہیں, رشیا کے اندر ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا صدر ہے. جیسے کہ تاتارستان ہے, ان کے صدر سے میری ملاقات بھی ہوئی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلک کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں. وہ تمام مسلمان ہیں, وہاں کے رہنے والے, رشین بولتے ہیں, رشین لوگ ہیں. اس کے علاوہ چیچنیا ہے, وہ بھی تمام مسلمان ہیں, اور بزکستان ہے, بلکہ ایک کراچی, اس کا ورڈ سپیلنگ ڈفرنٹ ہے, بلکہ اس کو کراچی کا بھی اس کے اندر ورڈ آتا ہے. تو یہ 7 کے قریب ایسے ریپبلکس ہیں جو کہ مسلم ریپبلکس ہیں. پلس اگر آپ چلی جائیں ماسکو کے اندر, اور یہ 2-3 اور بھی ان کے ریجنز ہیں جہاں پہ آپ کو وہ ریپبلکس تو نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, کیتھولکس بھی رہتے ہیں, اور لوگ بھی رہتے ہیں, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے. تو ایک
بہت ہی ملٹی کلچرل ملٹی نیشنل ملک ہے, سپر پاور بھی ہے, ایٹامک پاور بھی ہے, اکنامک پاور بھی ہے. تو اس کے ساتھ اب اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کسی یورپین یونین یا نیٹو کو جنگ کرنی پڑے تو یہ تو ایک ریسیپی فور ڈیزاسٹر ہوگی نا. تو یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے کسی کی بھی. آئی ہوپ اور آئی ایم شیور کہ ٹیبل پر جو بھی آپشنز وہ غور کر رہے ہوں گے اس پہ جنگ بالکل بھی نہیں ہوگی. نیگوسیشن اور ڈائلاگ کے ذریعے ہی معاملے کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آف کورس پریشر بلڈنگ جو ہے وہ ضرور جاری ہے. ہم تقریباً ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد جو رپورٹس آتی ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اکنامک سینکشنز لگائی جا رہی ہیں رشیا کے اوپر. برطانیہ نے بھی اعلان کر دیا اکنامک سینکشنز کا. ابھی میں سن رہا تھا کہ جو دنیا بھر میں جو ترسیلات ہوتی ہیں رقوم کی, جب آپ انٹرنیشنل منی ٹرانسفرز کرتے ہیں تو اس کا ایک جو میکینزم ہے اس کو سوئفٹ کوڈ کہا جاتا ہے. یعنی سوئفٹ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے منی ٹرانسفرز کی جاتی ہیں. تو ہم نے سنا کہ جس سوئفٹ انفراسٹرکچر ہے انہوں نے کہا ہے کہ رشین منی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو پائے گی. پھر جو رشین ایسٹس ہے ان کو فریز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. خود ولاڈیمیر پوٹن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں گی. تو اس قسم کی جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ رشیا کو ضرور درپیش ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولاڈیمیر پوٹن جو ہیں وہ ان سے بالکل امیون ہوں گے یا رشین جو ہیں وہ سے امیون ہوں گے. حد الامکان کوشش ان کی یہی ہوگی کہ اکنامک سینکشنز کے ذریعے رشیا کو اتنا پریشر میں لایا جائے کہ رشیا جو ہے وہ اپنے سٹینڈز کو چھوڑ دے. اب یہ وہ چیلنج ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ چیلنج ٹو اوور کم. رشیا جو اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہوگا تو کیا رشیا نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اگر وہ یہ ایکشن لیتا ہے یوکرین میں تو اس کو کیا کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. رشیا نے بھی تو اپنی پلاننگ کی ہوگی نا. رشیا والے کی جو ولاڈیمیر پوٹن ہے کیا انہوں نے یہ تو نہیں فیصلہ کیا ہوگا کہ میں یوکرین کو جو ہے وہ اٹیک کر دوں گا اور میرے پہ کوئی دنیا والے کچھ بھی نہیں کہیں گے. انہوں نے یقیناً اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوگی. ان کو یقیناً یہ علم ہوا ہوگا کہ اکنامک سینکشن ان پہ لگ سکتی ہیں. ان کو یقیناً یہ علم ہوا ہوگا کہ نیٹو اور یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر بلڈنگ کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے. ایون سپورٹس میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی پولینڈ اور رشیا کا ایک کوالیفائنگ ورلڈ کپ فٹ بال یورپ کا بہت بڑا, جسے ہم کرکٹ کو پسند کرتے ہیں, ہمارے یہاں PSL چل رہی ہے آج کل, تو وہاں پہ تو کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا یورپ میں ایکسیپٹ برطانیہ کے علاوہ. باقی یورپ میں تو کرکٹ کو بہت کم کھیلا جاتا ہے. تو وہاں پہ فٹ بال کی وہی حیثیت ہے جو کہ ہمارے ہاں کرکٹ کی ہے. تو ان کا جو ورلڈ کپ کوالیفائر تھا پولینڈ اور رشیا کا, پولینڈ نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے ان کے ساتھ. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے. تو ایک طرح سے جو ویسٹرن جتنی بھی اینٹیز ہیں وہ ڈس انگیج کریں گی اگر, اور ان کے ساتھ وہ جو تمام دنیا سے ایک کنیکٹیویٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اکنامک ڈپینڈنس جو ہے وہ ایک انٹر ڈپینڈنس اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پریشر تو بڑھے گا رشیا کے اوپر. لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ رشیا نے کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اپنی, کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یورپ اور نیٹو الائڈ جتنے بھی ممالک ہیں وہ تو اپنے پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس پر جو ہے وہ بزی رہیں گے. لیکن the real interesting question is کہ وہ رشیا کس طرح سے جواب دیتا ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے they seem very defiant. ایسا تو کچھ ان کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آیا کہ جسے یہ لگے کہ رشیا جو ہے وہ پریشر میں آ رہا ہے یا ولاڈیمیر پوٹن جو ہے وہ ابھی still early days. بٹ اگین میں یہ کہوں گا کہ یوکرین کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو انٹرنیشنل لا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو وہاں انویڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہاں کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان ڈسپیوٹس کو ڈسکشن اینڈ ڈائلاگ کے ذریعے, ڈپلومسی کے ذریعے حل کیا جائے. صحیح. تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آف کورس اٹس اے ویری چیلنجنگ سچویشن ان دی سینٹر آف یورپ. صحیح. جاوید صاحب آپ نے ذکر کیا کہ مختلف ممالک نے جو ہے وہ سینکشنز لگا دیے ہیں, بائیکاٹ کیا جا رہا ہے الگ الگ طریقے سے رشیا کا. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ممالک کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی بظاہر کوئی بڑی مدد یوکرین کے لیے نہیں آئی ہے. کوئی ملٹری ہیلپ یا کوئی اس طرح سے کوئی ان کے لوگوں کے لیے, ریفیوجیز کے لیے کوئی سیف پیسج ہو. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
جو ہیں ان کے بارے میں تو obviously ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے یعنی اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میری بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ یوکرین کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی. صحیح. اور عموماً جو یوکرین کے لوگ ہیں یہ پالیٹکس پہ اور ان چیزوں پہ بہت کم بات کرتے ہیں. اپنے بزنس میں اکنامک جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. میں بہت سارے یوکرینینز کو جانتا ہوں لیکن بہت کم وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ملک کے حالات ان کے اس طرح کے ہیں تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں. وہ یوکرین میں نہیں تھے, وہ یوکرین سے باہر تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں پیپرز اگر ہمیں مل جائیں ہم واپس جائیں. وی وانٹ ٹو گو اینڈ ڈیفینڈ آور مدر لینڈ. یعنی وہ ایک ان کا جو جذبہ حب الوطنی ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ کافی امڑ رہا ہے. اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو پریس بریفنگز آئی ہیں یا ان کی جو ویڈیوز جو انہوں نے ریلیز کی ہیں, خود بھی وہ ملٹری یونیفارم میں آ گئے ہیں اور انہوں نے کال کیا ہے تمام سٹیزنز کو کہ جی ایون اگر آپ ملٹری سے نہیں ہیں, آپ ریزروز ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ آئیے ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں. تو وہاں تو ایک پیٹریوٹزم جو ہے وہ کافی بلڈ ہوا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو پہلے ویسٹرن بارڈر کی طرف یعنی پولینڈ کا اس کا بارڈر ملتا ہے جی جی تو کچھ بچوں نے اور عورتوں نے تو یہی ان کی کوشش تھی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ایک طرح سے اور انہوں نے کال کیا ہے تمام سٹیزنز کو کہ جی ایون اگر آپ ملٹری سے نہیں ہیں, آپ ریزروز ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ آئیے ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں. تو وہاں تو ایک پیٹریوٹزم جو ہے وہ کافی بلڈ ہوا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو پہلے ویسٹرن بارڈر کی طرف یعنی پولینڈ کا اس کا بارڈر ملتا ہے جی جی تو کچھ بچوں نے اور عورتوں نے تو یہی ان کی کوشش تھی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ایک طرح سے گرم جوشی کی سپیچز وغیرہ کی تو اس کے بعد اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دے سیم ٹو بی ویری ڈٹرمنڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر مدر لینڈ. اور وہ آف کورس ہر شہری کا یہ حق ہوتا ہے, یہ ایک ایسا لمحہ کسی بھی قوم پہ نہ آئے کہ ان کو یہ فیل کرنا پڑے کہ وہ اپنے ایک سویلینز جو ہیں وہ بھی نکل آئیں. تو وہ ان کی جذبہ حب الوطنی اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ کیا مغربی ممالک نے یا دوسرے ممالک نے ان کی کوئی ملٹری سپورٹ کی ہے, تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ اگر آپ رشین ذرائع ابلاغ کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ ان کو آرمز دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. لیکن باضابطہ طور پر وہاں پہ فوجیں بھیج دینا یا ان کو اس طرح سے ملٹری سپورٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. بیکاز پھر رشیا کو یہ لگے گا کہ کوئی جو ہے وہ تھرڈ کنٹری کو جو آ کے وہاں پہ گھسنا چاہ رہی ہے. اور جو فیئرز ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کوئی ڈائریکٹلی یوکرین کی ایڈ کے لیے آئے گا, لیکن ان کو انڈائریکٹ سپورٹ چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو, پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو, ایون ملٹری سپلائز, ہیلتھ سپلائز, دنیا تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی ہر ملک کے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ریزولوشن ٹیبل کیا گیا جس کو چائنا نے ایبسٹین کیا, لیکن اس کے باوجود جو جتنے بھی یورپین یونین کے ایمبیسڈرز وہاں موجود تھے اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے وہاں پہ مندوبین ہیں یونائٹڈ نیشن سارے کے سارے جو تھے وہ جوائنٹ پیچھے کھڑے ہوئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایک طرح سے یونانیمٹی کا سپورٹ دی کہ یوکرین کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور رشیا کی اس ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں. تو ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ ہے, ملے گی ان کو ڈیفینیٹلی. اکنامک سینکشنز بھی رشیا پہ لگ سکتی ہیں, لیکن جیسے کہ آپ کو میں نے کہا یہ افغانستان, عراق یا اس قسم کا ملک نہیں ہے جس کے اوپر یہ تمام یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں. یہاں خود یونائٹڈ نیشنز کے پرماننٹ ممبر جو ہیں رشیا ان پر حملہ کرنا ناممکنات میں سے ہے, میرے خیال میں ناممکنات میں سے ہے. اور کیونکہ میں ایک آپٹیمسٹ ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کبھی بھی ہونا چاہیے. ان معاملات کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن. صحیح. جاوید ملک صاحب, اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہو رہا ہے, بالخصوص وہ پاکستانی جو کمانے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یوکرین گئے تھے, وہ اس وقت محصور ہو گئے ہیں اور ان کی طرف سے شکایات بھی آ رہی ہیں کہ کوئی خاص لائے عمل یا کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے پاکستانی سفارت خانوں کے ایمبیسیز کی طرف سے انہیں نکالنے میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آگے کیا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی, کیا راستہ اختیار کیا جائے گا ان کو وہاں سے نکالنے کا؟ جی بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ نے یہ ریز کیا کہ ہمارے کچھ پاکستانی شہری وہاں تعلیم کے لیے, میں دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پڑھنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ شاید روزگار کی تلاش میں بھی جاتے ہوں گے یا ویسے بزنس کے لیے جاتے ہوں گے, بہت سارے.
تو ان کے بارے میں کچھ کنسرنز جو تھیں وہ ریز کی گئی تھیں. آف کورس ہر جو ملک ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے کنسرن ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے اور ہمارے جو بھی اس معاملے سے ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں بدستور. یوکرین میں ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے سفارت خانے سے بھی, اور ہمارے سفارت خانے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیول پر یوکرین کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جیسے ہی حالات جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ ان کا انخلاء ممکن بنایا جائے, تو وہ تمام جو غیر یوکرینی لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ ایکسپیٹریٹس رہ رہے ہیں ان کو ان کے ملک میں واپسی کے راستے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. لیکن اس میں کچھ تشویش بھی پائی جاتی ہے, کچھ ڈیلے بھی ہوا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں خود مجھے اتفاق ہوا ان معاملات میں ڈیل کرنے کا ایز این ایمبیسڈر. یہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ان کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. ہم ایک دم سے اپنے سفارت خانے کے اوپر جو ہے وہ تنقید شروع کر دیں, یہ بھی غیر مناسب ہے. ہر ایمبیسڈر جو وہاں پاکستان کا کوئی بھی سفیر, مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ ہمارے کون سے صاحب وہاں پہ سفیر ہیں, لیکن جو بھی ہوں گے وہ یقیناً اولین ترجیح ان کی یہی ہوگی کہ وہ پاکستانی شہریوں کو سب سے پہلے تو ان کا تحفظ یقینی بنائیں, اس کے بعد جو بھی پہلی فلائٹ مل سکے چاہے ہماری PIA کے ذریعے جو بھی نزدیک ترین پورٹ ہے وہاں پہ ان کا انخلاء ممکن بنایا جائے. تو I'm sure ہمارے جو سفارتی جو اہلکار ہیں وہ اس حوالے سے سرگرم عمل ہوں گے. اگر کوئی ڈیلے ہے یا کسی قسم کی کچھ پیچیدگی آ رہی ہے تو ہمارے جو وہاں پہ رہنے والے پاکستانی ریزیڈنٹس ہیں یوکرین میں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کریں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ان کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کریں گے. جی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جاوید ملک صاحب. 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ یوکرین میں بے گھر ہو گئے ہیں, انڈسٹریز اور میڈیا ہر طریقے سے متاثر ہوا ہے, اور ہماری یہی دعا ہے کہ دونوں جانب خواہ وہ رشیا ہو یا یوکرین ہو اور کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان اقصیٰ عبداللہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان.